بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے آدھی رات کو پریس کانفرنس کی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بہت سی سازشی تھیریاں سامنے آ رہی ہیں۔ رات کے اس پریس کانفرنس کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے جس چیز کی موت واقع ہوتی ہے، دا فرسٹ کیجویلٹی از ٹروتھ، سچ۔ ایک بات طے ہے کہ پاکستان کا وزیر داخلہ رات کو 12 بجے کے بعد اگر ایک پریس کانفرنس کرے گا نا، وہ صرف پروپیگنڈا کے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ یعنی پروپیگنڈا کے لیے ان کے پاس پورا دن اویلیبل ہے نا، پورا دن پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، میڈیا ٹاک کر سکتے ہیں، وہ بھی فیصلہ آباد میں بیٹھ کر۔ جی، مطلب اطلاع تو یہی ہے نا کہ وہ وفاقی دارالحکومت میں موجود نہیں تھے، وہ اپنے حلقے گئے ہوئے تھے، ویکینڈ میں وہاں پر ہوتے ہیں۔ جی، تو وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اچھا، رانا ثناءاللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے نا، اس سوال کا جواب اسی سوال کے اندر موجود ہے۔ اچھا۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ناصر بٹ جو ہیں، ان کی 2 ٹویٹس ہیں جنہوں نے معاملے کو مزید الجھایا ہے، رائٹ۔ اور وہ اس پریس کانفرنس سے پہلے ہوئی ہیں، ایک رات 11:31 پر اور ایک 11:59 پر۔ صحیح۔ اچھا، میری نظر سے نہیں گزرا، کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کریں کہ ان کا ایک اور ٹویٹ بھی تھا جو کئی گھنٹے پہلے تھا اور انہوں نے ڈیلیٹ کیا۔ جی، تو وہ اس کو دیکھنا بہت ضروری اس وجہ سے کہ دیکھیں اس کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ کچھ دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ مسلم لیگ نون کے۔ اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے، اور خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے نہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ دعوے کر رہے ہیں ریپ کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، اور اندازے ہیں۔ جی، یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنے موتنی باتوں والی بات ہے نا، لوگ نام دینے لگ گئے ہیں۔ میں یعنی کہ ون شوڈ ایکٹ ریسپانسبلی، آپ نام مت دیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گرفتار لوگ ہیں ان میں سے کسی کو مار دیا ہے، کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اس کی ویڈیو بن گئی ہے، اس کے واضح ثبوت موجود ہیں، ان ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر ایک پریس کانفرنس ہوگی، پریس کانفرنس پاکستان سے باہر ہوگی، اس پریس کانفرنس میں یہ سب کچھ دکھایا جائے گا اور پھر بڑی انٹرنیشنل پریشر بن جائے گا، کہانی تبدیل ہو جائے گی۔ دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا نا، اس پریس کانفرنس کے ایک ایک لفظ کو رک کر اور توڑ کر سنیں۔ صحیح۔ نہیں تو ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے، کیونکہ دیکھیں انفارمیشن ڈومین میں نا خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں فیک 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی آئی ہیں، بالکل ایسے ہی، اور اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور 2018 سے پہلے بھی آتی رہی ہیں، 2018 کے بعد بھی آتی رہی ہیں، خان صاحب کے دور اقتدار میں بھی آتی رہی ہیں، خان صاحب کے چلے جانے کے بعد، پی ڈی ایم کے آنے کے بعد بھی کسی کی تصویر، کوئی تصویر، پرانی تصویر، اس کو جوڑ کر وہ بھی کیا گیا۔ لیکن جو پروپیگنڈا ہے نا، وہ لاسٹ نہیں کرتا۔ صحیح۔ سچ جب آ جاتا ہے سامنے، the best way, best technique to counter propaganda is truth. رائٹ، اس سے بہتر کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، آپ سچ سامنے رکھ دیں، پروپیگنڈا کل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ رانا ثناءاللہ نے جو دعویٰ کیا ہے اور پھر ایک وضاحت دی ہے، یہ دونوں بڑی سنجیدہ ہیں۔ اور پہلے ذرا جو ناصر بٹ نے ٹویٹس کیے ہیں نا، ان کو دیکھ لیں، کیونکہ ناصر بٹ کے ٹویٹس کی ٹائمنگ، ایون مریم اورنگزیب نے جب یہ اطلاع دی اپنے ٹویٹر کے ذریعے کہ وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں رانا ثناءاللہ 12:10 پہ، جی، اس سے بھی پہلے 1 منٹ پہلے ناصر بٹ نے ٹویٹ کیا، اور اس کے اوپر سرخ بتی جو ہے نا، وہ لمبی سی وہ الارم کا جو ہے نا، وہ انہوں نے سائن بنایا ہوا ہے۔ پہلا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کچھ یوٹیوبرز عمران خان کی جانب سے ایک بیان چلا رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک سرپرائز دینے کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ سرپرائز کیا ہوگا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انتہائی باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ 3 طرح کے پلانز بنائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا پلان یہ ہے کہ کسی خاتون رکن جو کہ زیر حراست ہے، اس کی جانب سے جیل سے نکلنے کے بعد الزام تراشی کی جائے گی کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور میری فلم بھی بنائی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح۔ دوسرا پلان، اس وقت تحریک انصاف کی سینئر قیادت یہ بنا رہی ہے کہ جیل کے اندر یا جیل سے نکلنے کے بعد ان کے کسی رہنما پر قاتلانہ حملہ کروایا جائے گا اور الزام اداروں اور حکومتی مشینری پہ لگایا جائے گا۔ صحیح۔ تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کے اندر کسی یوتھیے کے ذریعے سے ایک ایسا واقعہ کیا جائے جس سے بات بڑھے، تاکہ قومی اور عالمی سطح پر پریشر بڑھایا جا سکے۔
اس تمام ڈرامے کا مقصد 9 مئی کے واقعات کے بعد کھوئے ہوئے بیانیوں کو واپس موڑنا ہے۔ اس سے پہلے کہ عمران خان اور اس کا ٹولہ ایک اور جھوٹ بول کر قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کرے اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کے لیے کوئی حرکت کرے، ہم نے پہلے ہی آپ کو اس کے نام نہاد سرپرائز کی اصلیت بتا دی ہے، اس لیے جاگتے رہنا اور ایک بار پھر عمرانی جھانسے میں نہ آ جانا۔ اچھا، ایک انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، دوسرا انہوں نے ٹویٹ کیا 11:59 پر 11:59، 12 بجنے سے 1 منٹ پہلے، رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سے کوئی 10-20 منٹ پہلے۔ انہوں نے کہا کہ باوثوق ذرائع سے خبر معلوم ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دنیا کی توجہ 9 مئی کی دہشت گردی سے ہٹانے کے لیے جیل کے اندر اپنے ہی سہولت کاروں کے ذریعے کچھ بڑا کروانے کی تیاری کر رہی ہے، تاکہ کسی کارکن یا پارٹی رہنما کو جانی نقصان پہنچا کر ایک مرتبہ پھر ریاست پر الزام لگایا جائے اور کسی کی لاش پر سیاست کی جائے۔ اس کی منظوری کہیں اور سے نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے خود دی ہے۔ تبھی آج خان صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سرپرائز دینے والے ہیں، کیا وہ اسی سرپرائز کی بات تو نہیں کر رہے تھے؟ اچھا، ان دونوں ٹویٹس میں ایک بات کامن ہے، وہ یہ کہ جیل کے اندر ہوا ہے واقعہ، صحیح، اور کسی خاتون سے ہوا ہے، ایک خاتون کا ریپ کا اور ایک کسی رہنما کی موت کا، یہ دونوں چیزیں دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے کلیم جو ہے وہ مار دیے جانے کا کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ خود سے کروایا گیا اس کام کے لیے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب پر آ جائیں، میں آپ کے سامنے بڑے جینون لیجیٹیمیٹ سوال رکھوں گا، کیونکہ دیکھیں یہ تو زیادہ لمبا نہیں چلے گا نا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا آج رات کا، رات تو تقریباً ہم نے گزار لی ہے جاگ کے، اور دن میں یا اگلے دن یا اگلے 24 گھنٹوں میں یا اگلے 48 گھنٹوں میں یہ ببل بسٹ ہونا ہے، رائٹ، یا واقعی اس قسم کا کوئی کام ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے جو کہا اس کے اوپر بڑے آسان سادہ سے سوال ہیں، قانونی سوالات ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا درکار ہوگا، صحیح، کیا ایسا ہوگا کہ جس سے یعنی کہ جس پہ آپ کو سوال کرنا بنتا ہے کہ یار یہ کیسا دعویٰ کر دیا رانا ثناء اللہ نے۔ رانا ثناء اللہ شروع ہوتے ہیں اور میں ان کے توڑ کے آپ کو سناتا ہوں انہوں نے کیا کہا، ایگزیکٹ کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں نے ایک گفتگو انٹرسیپٹ کی ہے، تو پہلا فیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک گفتگو ہے جو انٹرسیپٹ ہوئی ہے، ریکارڈ ہو گئی ہے، سامنے موجود ہے، پتہ ہے، صحیح۔ تو اس سے پہلے جو آڈیوز ہیں وہ سرکولیٹ کی گئی ہیں، وہ لیک ہوئی ہیں، ظاہرہ لیکڈ آڈیو کے نام پہ وہ ایک اللیجڈ ہیکر ہے، بالکل، انڈیبل_ کے نام سے اس کا کوئی اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر، وہ ویڈیوز آڈیوز اس قسم کی چیزیں جاری کرتا ہے، دوسرے بھی سورسز سے کچھ اس قسم کی آ جاتی ہیں، اور ان میں ایک جو ہمیں تو اندازہ ہے نا کہ جو فائنل کٹ پرو یا ایڈوب پریمیئر کا اسکرین شاٹ ہے، سافٹ ویئر ہے، اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس میں نیچے وہ آڈیو چل رہی ہوتی ہے، اور آپ کو اوپر جو ہے وہ دو لوگوں کی جن کے درمیان کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے ان کی تصاویر ہوتی ہیں، تو وہ آڈیو ویو لگائی ہوتی ہے، ہاں آڈیو ویو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، تو ایک تو ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہے، بالکل صحیح۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اور اس کے بعد اس گفتگو میں جو کردار شامل ہیں ان کو بھی واچ کیا گیا، یعنی ٹریسیبل ہے، ان نون نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، واچ کیا گیا سے مراد یہ ہے کہ وہ ریچ میں ہیں ہمارے اداروں کی، صحیح، تو دے شوڈ بی نیبڈ، ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے، بیکاز دس از ویری سیریس، اور یہ بہت سنگین نتائج لا سکتا ہے۔ اور وزیر داخلہ ہوتے ہوئے اگر آپ ان کو پکڑ کے ان کے آئیڈینٹی ڈسکلوز کرتے، ساتھ ثبوت یہ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ہو سکتا ہے انیشل سٹیج پہ یہ کرنا ممکن نہ ہو، صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پکڑ لیا گیا ہو، صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آڈیو کی ریکارڈنگ بھی جاری ہو جائے، رائٹ۔ دیکھیں ابھی تو جتنے بھی لوگ ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے منہ اتنی باتیں اندازے لگا رہے ہیں نا، لیکن دیکھیں اصل سبسٹنس کیا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تو اس میں جو چیز سامنے آئی ہے، اس گفتگو میں 2 طرح کی پلاننگ کی جا رہی تھی، ایک تو ایک ریڈ یعنی چھاپا، چھاپا تو جیل کے اندر نہیں مارا جاتا، وہ کسی باہر، چھاپا باہر ہوتا ہے، آفس پہ، گھر پہ، کہیں بھی، ہاں، وہاں پر دعویٰ ہے جیل کے اندر، پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیل کے اندر کی بات کر رہے ہیں، صحیح۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو انٹرسیپٹ کی ہے اداروں نے، اس کی بنیاد پہ اور ان لوگوں کو واچ کرنے کے بعد وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریڈ چھاپا کسی بھی گھر پہ ایکٹ یعنی ایکچوئل ایکٹ کرنے کا طریقہ کار بنایا جا رہا تھا کہ باقاعدہ ایک گھر کے اوپر ریڈ ہو، جو گھر پی ٹی آئی کے کسی جانے مانے مشہور ورکر کا گھر ہو، اور وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے،
یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے, تمام ٹیلی ویژن چینلز پر, سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اب فیکٹس ہمارے سامنے کیا آ گئے ہیں جناب. جی, گفتگو انٹرسیپٹ ہو چکی ہے, موجود ہے. کردار جو ہے وہ ان کو واچ بھی کر لیا گیا, ان کو فالو کیا گیا ہے. واچ سے مراد اور بھی کچھ ہو سکتی ہے, یعنی ان کی مزید کنورسیشنز, ان کی اور لوگوں کے ساتھ بات چیت, اس کو بھی وہ کیا ہے. اور اس سب کے بعد ہاں, اور ایک گھر پہ چھاپا ایکٹ. اچھا پھر آگے چلیں جناب. پھر وہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں وہاں پر کیجولٹیز ہوں, اور اس کو پھر اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ دیکھیں یہاں پر انسانی حقوق کی کس طرح سے خلاف ورزی ہو رہی ہے, کس طرح سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, اور کس طرح سے پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر کس طرح سے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہیں اور لوگوں پر فائرنگ ہو رہی ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کے لیے کیا لوازمات درکار ہیں. اس کے لیے لوازمات یہ درکار ہیں, دیکھیں کوئی مکمل طور پہ چھپے ہوئے چہرے, اس قسم کی چیزیں اس کے ذریعے تو یہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اب آپ کو درکار یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ پلان کر رہی ہے تو ان کو جینون لوگ چاہیے جو اداروں میں کام کر رہے ہوں, ہستی بستی نوکری کر رہے ہوں, تنخواہیں لے رہے ہوں, گھر اس کے اوپر چل رہے ہوں, اور وہ کوئی ایسا کام کرنے پر راضی ہو جائے. رائٹ. وہ ایسا کام کریں, اور اس کے سامنے آنے کے بعد ظاہر ہے ان کا ایک پیٹی نمبر ہوتا ہے, ایک ان کا وہ ہوتا ہے ریکارڈ ہوتا ہے, سب کچھ موجود ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو انٹریسیبل تو نہیں ہوتا نا. آپ اگر ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ان کے چہرے سامنے آ جائیں گے تو آپ ان کو بڑے آسانی سے پکڑ سکتے ہیں. ان کے پاس یونیفارمز ہوں, خالی سادہ کپڑوں میں, یا پھر بالکل اسٹیبلش ہو جائے کہ ہاں یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, کسی بھی ادارے یا پولیس کے لوگ ہیں. صحیح. اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, وہ لوگ جو یہ کر رہے ہوں وہ نہ صرف یہ کہ یہ کریں بلکہ ان کو نتائج معلوم ہو کہ ہم یہ ایکٹ کر رہے ہیں, ایکٹنگ کروا رہے ہیں, لیکن جب یہ ہم ویڈیو سامنے آ جائے گی اس کے بعد ہم سلاخوں کے پیچھے ہوں گے, اس جرم میں ہمیں سزا ہوگی. تو اتنا بڑا ایکٹ کرنے کے لیے بھی کسی کا ایک بہت زیادہ کوئی ایفیلیشن یا وہ درکار ہے. پیسوں کے لیے کوئی یہ نہیں کر سکتا. رائٹ. پیسوں کے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ جائے اور جا کر, یعنی کہ پیسوں کے لیے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن پیسوں کے لیے نقصان پہنچا کے اس مقصد سے کہ میں گرفتار ہو جاؤں اور میں پکڑا بھی جاؤں, میری ویڈیو بھی بن جائے, یہ نہیں کر سکتا. میری ذاتی رائے ہے, میری بھی یہی ہے بالکل ایسے کہ یہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بھی بڑی جو ہے وہ کوسچنیبل, یا اس پہ کوسچن ہے, پی ٹی آئی کے اوپر بھی کوسچن ہے, اور ان پہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب اس گتھی کو سلجھا سکتے ہیں. وہ آگے کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اسی گفتگو میں جو انٹرسیپٹ ہوئی, اس میں دوسرا ڈرامہ یہ بھی چل رہا تھا کہ ریپ ایکٹ کیا جائے, یعنی ایکچوئل ریپ جو ہے وہ ایکٹ کیا جائے, اور پھر اس کا الزام یہ لگایا جائے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ تھے, یہ حکومت کی ایما پہ ہو رہا ہے, اور اس طرح سے واقعے کو انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالا جائے, اور انٹرنیشنل میڈیا میں اچھال کے انسانی حقوق اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ان چیزوں کو سامنے لایا جائے. اب اس میں اگین آپ کو پتہ ہے کہ جو اس قسم کے ایکٹ ہے اس کے لیے قوانین موجود ہیں, اور اس قوانین میں کون سی شہادت, کون سی چیز جو ہے وہ درکار ہے. آپ کا ڈی این اے ہوتا ہے, آپ کا میڈیکل ہوتا ہے, معائنہ ہوتا ہے, طبی معائنہ ہوتا ہے, اس سے چیزیں آتی ہیں. پھر اس کے بعد اگین اس میں پھر آپ کا جو خاتون ہے اس کا چہرہ بھی ہوگا, پھر اس میں اس مرد کا بھی چہرہ ہوگا, اور پھر اگین آئیڈینٹی سے جو ہے وہ ٹریس بیک ہو سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو رانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریس کیا ہے اور ٹریس کر کے ان کو جناب بھجوایا ہے, جن کے مقدمات غالباً 16 کے ملٹری کورٹس کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں, تو وہ بھی آپ کو کسی طریقے سے ملے ہیں نا. جی. اور ان کی پھر آپ پریزنس کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ عسکری پلازا کے باہر بھی ہے, اور وہاں پر بھی ہے زمان پارک. جی. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آپ کو ویڈیو ایویڈنس اور مختلف ایویڈنسز جو ہیں وہ چاہیے ٹو کنیکٹ اٹ ود دا پی ٹی آئی لیڈرشپ. ایبسلیوٹلی. تو یہاں پر جو ہے وہ اگین اب اس میں آگے یہ بات کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جو گفتگو پہلی بات انہوں نے کر کے نا رانا صاحب نے پہلی بات مارے جانے کی یا فائرنگ کی کر کے, اس کے بعد تمام گفتگو اپنی پریس کانفرنس میں ریپ پہ کی ہے. جی.
تو آگے وہ یہ کیا کہتے ہیں، میں کوئکلی پڑھ دیتا ہوں، ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، بٹ اس میں کچھ بہت انٹرسٹ یعنی کہ ایسے سوالات ہیں جو سامنے ظاہر ہے کہ آ رہے ہیں اس ساری گفتگو کے بعد. کہتے ہیں ان چیزوں کو سامنے لایا جائے کیونکہ جو گفتگو انٹرسیپٹ ہوئی ہے اس میں اس بات کے امکانات پائے گئے ہیں کہ شاید یہ ڈرامہ جو ہے ریپ کا، یعنی جو ایکچوئل ایکٹ کرنے کا ارادہ یا جو پروگرام ہے اس کو آج ہی رات امپلیمنٹ کیا جائے. تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس شیطانی ڈیزائن سے قوم کو آگاہ کیا جائے تاکہ قوم اس گمراہ عمرانی ٹولہ جو ہے اس کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو کہ ان لوگوں نے 9 مئی کو جو ظلم کیا اس ملک اور قوم کے ساتھ، اور قوم کی ان نشانیوں کے ساتھ جو قوم کا فخر تھیں، اور شہداء کی فیملیز کو جس طرح سے انہوں نے دکھ اور رنج سے دوچار کیا، اور جس طرح کہ ان لوگوں نے قوم اور ملک کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کرنے اور اداروں کو تقسیم کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی، لیکن پوری قوم نے اس کو پوری یکجہتی کے ساتھ ناکام کیا، اور یہ ٹولہ ناکام ہو چکا ہے. اور اس کے بعد یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو پوری دنیا میں اس انداز میں پھیلایا جائے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے کافی تگ و دو کی. زلمے خلیلزاد جیسے لوگ جو لابسٹ ہیں، جن کا کام ہے پیسے لینا اور اس کے بعد غلط چیزوں کو پروجیکٹ کرنا، ان کی امداد حاصل کی، لیکن وہ ڈرامہ نہیں چل سکا. اور جلتے گھر اور شہداء کی یادگاروں پر جو بے حرمتی کی گئی، وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے پیش کی گئیں، وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کی گئیں کہ یہ کیا سفاک ٹولہ ہے. پہلے گھروں کو لوٹا، پھر آگ لگائی، ان کی پلاننگ اور منصوبہ بندی سامنے آئی. تو اب انہوں نے ایک انتہائی گھنونا اور گھٹیا ڈرامہ رچانے کی منصوبہ بندی کی ہے. اور کیونکہ یہ منصوبہ بندی انٹیلیجنس اداروں نے بر وقت کیپچر کیا اس کو، اور کیونکہ یہ اندیشہ تھا کہ آج ہی رات کسی جگہ پر یہ ڈرامہ کرنے والے ہیں، تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ یہ ملک اور قوم ان کے سامنے اس ڈرامے سے آگاہ کیا جائے. یہ دوبارہ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں لوگوں کو ملوث ہیں، ان کو گمراہ کیا گیا، اشتعال دلایا گیا جن لوگوں کو گمراہ. اچھا، اس کے اوپر نا ایک سیپریٹ ویڈیو بنتی ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو بعد میں کریں گے کہ کس کے خلاف ایکشن ہوگا، کس کے خلاف نہیں ہوگا، اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. اور اس میں بھی کچھ بہت اہم باتیں ہیں اور اہم آبزرویشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اس سارے معاملے پہ. اب جو گفتگو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، وہ گفتگو جو ہے وہ جیل کے حوالے سے نہیں. صحیح. پی ٹی آئی کے پاس کہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جتنے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹس کر رہے ہیں، بہت ساری سازشی تھیوریاں ہیں، لوگ نام لے رہے ہیں کہ ڈوئل نیشنل کی بھی بات کر رہے ہیں، پھر قتل کے حوالے سے بھی لوگ کچھ نام جو ہیں وہ دے رہے ہیں. بہت غیر ذمہ دارانہ بات ہے، بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن ہے تو آپ وہ دیں. آپ کے پاس خدشہ ہے تو اس کو خدشے کے طور پہ لکھیں، صحیح، اطلاع کے طور پہ نہ لکھیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ وٹ ایور ہیز ٹو کم آؤٹ ول کم آؤٹ ناؤ. جو جیل والی بات ہے وہ نون لیگ کے لوگ بھی کچھ کر رہے ہیں، مطلب ناصر بٹ کا سامنے رکھ دیا اور وہ، لیکن یہ زیادہ لاسٹ نہیں کرے گا. اٹ ہیز ٹو کم آؤٹ ویری سون، بٹ دس از واٹ از ہیپننگ اور دس از ویری سیریس. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.